آپ سب نے بازاروں میں، چوکوں میں، ٹریفک سگنل پر، شادیوں میں کچھ لوگوں کو ناچتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے دیکھا ہوگا، جن کو معاشرہ ان کے اصل نام کی بجائے خسرا، ہیجڑا، خواجہ سرا، چھکا، تیسری دنیا کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دھتکارا ہوا طبقہ ہے۔ معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے والدین، بہن بھائی ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا وہ خود گھر کے تانوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض والدین تو ایسے بچے کی پیدائش پر اسے کسی گندگی کے ڈھیر پر بھی پھینک دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ایسے ہی نوجوان سے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو وہ رونے لگا۔ اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اپنی تخلیق کا اختیار دے تو میں خود کو انسان بنانے کی بجائے خود کو کتے کا بچہ بنانا پسند کروں گا، تاکہ اپنی ماں کے ساتھ ساری عمر بچہ بن کر رہ سکوں۔ یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے گھر آ کر کچھ کتابوں میں جب اس موضوع پر پڑھا کہ ایسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، تو میڈیکل کے مطابق پتہ چلا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں نمو پاتا ہے، اس وقت جب تمام اعضاء ابتدائی تکمیل کے مرحلے میں ہوتے ہیں، بہت سی معلوم اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر اعضاء بننے کے عمل میں خرابی کے نتیجے میں بچے میں گونگا پن، بہرا پن، اندھا پن، لولا پن، لگڑا پن، غرض کوئی بھی جسمانی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دماغی لحاظ سے خرابی کی صورت میں کم سمجھ، نہ سمجھ، دیوانگی یا مجہول پن ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنسی اعضاء میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ جنسی اعضاء واضح طور پر نہ بن سکیں، اعضاء 2 بار بن جائیں، اندرونی طور پر ایک جنس کے اعضاء، بیرونی طور پر دوسری جنس کے اعضاء۔ یہاں یہ جاننا اہم ہے کہ سوائے جنسی اعضاء کے ان کا سارا جسم اور دماغ ایک نارمل انسان، ایک ایسا انسان جس کی بھوک پیاس، ہنسی رونا، بات کرنا اور سمجھنا سب کچھ ویسا ہی جیسا آپ کا اور میرا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خواہشات، احساسات، خیالات، جذبات اور ضروریات ایک عام انسان کی سی، تو پھر ان لوگوں کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ والدین کی جسمانی وابستگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان بچوں کے ساتھ کیا یہ انصاف ہے کہ رحم سے نکلنے والے ناقص مال کو سڑک پر پھینک دیا جائے اور کام کا مال گلے سے لگا لیا جائے؟ ایک کامیاب کاروباری ایسا کر سکتا ہے، مگر والدین نہیں۔ جب والدین اپنے لولے لنگڑے، کانے مجہول بچے کو گلے سے لگاتے ہیں، تو جنسی اعضاء کی خامی والے بچوں کے ساتھ گھر کا دروازہ بند کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا جنسی اعضاء میں کمی اس قدر اہم ہے کہ والدین اور معاشرہ دونوں منہ موڑ کر ان بچوں کو گلی میں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں؟ انہیں نہ زندوں میں رہنے کا حق، نہ مردوں میں۔ گالیاں، کوسنے، تمسخر ان کا مقدر۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے معاشرہ پاؤں میں گھنگرو پہنوا دے، سر پہ چھت، بستی سے باہر۔ معاشرہ کی کرتا دھرتا جذبات کے ہاتھوں ہم بستری کرنے تو جا پہنچیں، مگر تحفے میں ان کو بندوق کی گولی دے کر خس کم جہاں پاک۔ اگر کوئی ان تمام صعوبتوں کے باوجود بھی زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ قدم ملانا چاہے، تو معاشرے کے لیے یہ ممکن نہیں۔ مسجد میں داخلہ بند، خدائے بزرگوار جو ان کا بھی خالق، اس کے گھر جانے کی پابندی، اور تو اور مرنے کی صورت میں کوئی مذہب کا ٹھیکیدار
نماز جنازہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین نہیں کہ ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے؟ اگر وہی ہم سب کا پالن ہار ہے تو اس کی تخلیق کو رد کرنا کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا آپ اور آپ کے بچے جو اس خامی کا شکار نہیں، کیا یہ کریڈٹ آپ کا ہے؟ کیا یقین ہے آپ کو کہ آپ مستقبل میں اس آزمائش کا شکار نہیں ہو سکتے اور کوئی خواجہ سرا، کوئی ہجڑا آپ کے گھر پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ خدا را معاشرے میں اس دھتکارے ہوئے طبقے پر رحم کرے اور ان کو گلے سے لگائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ خدا را معاشرے کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔